آگے سنیے، آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے، اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو، 4تھی میں کرا دوں گا، اور اس بڑی اچھی بات ہے، کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے، یہ بھی اعتراض ہے خیر، لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے، 2 8 سال کی لڑکی سے، ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں، آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ بھی ہیں. وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا، وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاکی ہے، وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا، ورنہ آدھا کلو لے دوں گا، ورنہ پاؤ لے دوں گا. یہ مزاح تھا، اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو جو بیان، یہ مزاح تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا، ایک مفتی نہیں، کا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا، ایک مفتی کا مزاح تھا. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی، آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 سال کی 2 کرا دوں گا. بھائی میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا. یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی، یہ اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ، تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ اتنی ایک 26-27 سال کی لڑکی ہے، تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 2 8 سال کی کر دیتے ہیں. یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے. تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے، یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. تو ہم نے کہا بھائی 16 کی اتنی تو 8 8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے، وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے، بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ نہیں، میں 4 سال کی کرا دوں گا. نہیں، یہ مذاق ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے. ڈیفینیٹلی مذاق ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں نہیں سمجھتا کوئی توہین. بہت اچھا. آپ آگے آتے ہیں. خیر، یہ تو میں لطیفوں والے پہ آ گیا. آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائیں، اپنی جیت کا خود اعلان کیا، اور واپس کراچی آ گئے. مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین، مل گئی ہوگی یقیناً. اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا، اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. 100% ہوئی. اتنی زبردست خدمت ہوئی. ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اسلاف کو برا بلا کہہ رہا ہے، صحابہ تابعین کو برا بلا کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا، اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں. رفع الیدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا. تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو، اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر، عدالت پر اجماع ہے امت کا، تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا. ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے، علماء سے بدگمان ہوں گے. تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں، اس نے بار بار بلایا، وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں گیا ہوں. اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد، ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے. صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا ہوں. تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے. تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے، اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں. تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا. انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو، آپ کو پتہ تھا جی. یہ اور آپ گئے. میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا، اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی مفتی ہوں، چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں، تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے. آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی، اور پھر اس کو پھینکا، اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی، جے کار ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری چیز. اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں، اس ٹائم پہ آ جائیں،
تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا ان سے, SMS پہ بات کر لیتا. انہوں نے تو ببانگ دہل ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, اور ایک بار نہیں بار بار, کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے,